لا يكن لك معبود آخر من دوني، لا تصنع لك فصلا ولا شبها، مما في السماء في العلا، ومما في الأرض في السفال، ومما في الماء تحت الأرض، لا تسجد لها ولا تعبدها، لأني الله ربك الطايق المعقب، مطالب بذنوب الآباء مع البنين، والثوالث والروابع لشأني، وصانع الإحسان للإلوف من محباي وحافظ وصاياي۔ سامعین گرامی قدر، توریت بابرکات کا وہ حصہ جن کی تلاوت ہم نے کی سعادت ہم نے حاصل کی تھی، جو احکام عشرہ کے نام سے منسوب ہے یا مشہور ہے، اس کی قانون کی سی ایک شکل دکھائی دیتی ہے، اور اس لیے عام طور پر لوگ انہیں احکام کہتے ہیں۔ لیکن قانون جاننے کے لیے تھوڑا سا یہ جاننا ضروری ہے کہ قوانین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اپرڈپٹک لاز کہلاتے ہیں اور ایک کیزوئسٹک لاز کہلاتے ہیں۔ اپرڈپٹک لاز وہ ہوتے ہیں جس میں صرف کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ذکر ہوتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آئین پاکستان میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب تمام پاکستانیوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہ اپرڈپٹک لا ہے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ جو اسے نہیں مانتا اس کی سزا کیا ہے۔ جب سزا کا تذکرہ آئے گا تو وہ کیزوئسٹک لاز ہوں گے۔ اپرڈپٹک لاز اور کیزوئسٹک لاز میں جو تفریق کی گئی ہے کہ یعنی ایک غیر مشروط قوانین اور ایک مشروط قوانین، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشروط قوانین بدل سکتے ہیں حالات بدلنے کی وجہ سے۔ مثلا اگر کہیں پر چوری بہت کم ہو رہی ہے تو شاید اس کی سزا بھی کم مقرر کی گئی ہو، لیکن اگر چوری چکاری بہت زیادہ ہونے لگتی ہے تو اس سے روکنے کے لیے سزا سخت کر دی جائے گی۔ لیکن اس کے پیچھے جو قانون ہے کہ چوری نہیں کرنا ہے، وہ اپرڈپٹک لا وہ نہیں بدلتا۔ یعنی کوئی معاشرہ یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ چوری کر سکتے ہیں، معاشرہ یہی کہے گا کہ آپ چوری نہیں کر سکتے، لیکن چوری کی جو سزا ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اور اگر اس معاشرے میں جھوٹی گواہی دینے کا رواج ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی سزا مقرر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر معاشرے میں صرف جھوٹے ہی گواہ پیش ہوتے ہوں تو پھر اس جھوٹی گواہی کو روکنے کے لیے آپ کو سزائیں سخت کرنا پڑیں گی، تو یہ کیزوئسٹک لاز میں جا کے تبدیلی ہوگی۔ جو عام طور پر لوگوں کا اعتراض ہے، جس کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جب حالات بدلتے جا رہے ہیں تو قوانین کیوں نہیں بدل رہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ صاحب جو اپرڈپٹک لاز ہیں اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے، چوری چوری رہے گی اور جھوٹی گواہی رہے گی، یہ جرم رہیں گے، لیکن ان کی سزاؤں میں تبدیلی ہو سکتی ہے واقعات کے ساتھ ساتھ۔ یہ حکومت وقت کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بالکل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مریض ہے، جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ مریض کو شفا دینے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے، لیکن وہ مرض کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے مختلف دوائیں تجویز کرتا ہے، یا پہلی تجویز کرتا دوا کی جگہ دوسری دوا تجویز کرتا ہے، تو وہ اپنے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ اپنے پہلے فیصلے کو منسوخ نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ نئے حالات میں نئی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن بنیادی بات نہیں بدلتی کہ مریض کی حالت بہتر ہونا چاہیے اور اس کو شفا مل جانا چاہیے۔ اب جب ان قوانین پر آپ دیکھتے ہیں جن کی تلاوت کی سعادت ہم نے پچھلی دفعہ حاصل کی تھی، تو آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی ایسا قانون بیان نہیں کیا گیا جس میں یہ ہو کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہونی چاہیے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ تمہیں آرام کرنا ہے ہفتے میں 1 دن، لیکن سزا نہیں ہے کہ جو آرام نہیں کرتا اسے کیا سزا دی جائے گی۔ کہا گیا ہے کہ والدین کی تعظیم کرنا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ جو والدین کی تعظیم نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے کی جان، مال اور عزت کا احترام کرنا لازمی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ جو انہیں پامال کرتا ہے اسے کیا سزا دی جائے گی۔ جھوٹی گواہی کی ممانعت ہے، لیکن جھوٹے گواہ کی سزا نہیں بتائی گئی۔ یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے کے مال کا تم لالچ مت کرو، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جو لالچ کرتا ہے اسے کیا سزا دی جائے گی۔ تو اس صورت میں یہ کیزوئسٹک لاز نہیں ہے جو کہ حالات کے ساتھ بدل جائے، یہ اپوڈپٹک لاز ہیں جو حالات کے ساتھ نہیں بدل سکتے۔ اب چونکہ یہ اپوڈپٹک لاز ہیں
تو آج کی ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یہ 10 احکام نہیں ہے، یہ قوانین نہیں ہے، بلکہ یہ آئین ہے اس قوم کا جو کل تک غلام تھی اور آج آزاد ہے۔ آزاد قوم کا آئین ایسا ہوتا ہے کہ اس میں یہ بتایا جائے کہ ان پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے فرائض نبھا سکتے ہیں۔ کہ آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں، یہ نہیں کہ اگر وہ اب آزاد ہو گئے ہیں تو وہ کسی پابندی کے قائل نہیں ہے۔ پابندی اپنی جگہ پر ہے، آزادی اپنی جگہ پر ہے، یا بقول شاعر کہ اس نے پابند وفا کر کے مجھے چھوڑ دیا، قید کی قید، رہائی کی رہائی دی ہے۔ تو اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ کام کیے جائیں اور کچھ کام نہ کیے جائیں۔ تو یہ کرنے اور نہ کرنے کے درمیان ایک توازن چاہیے۔ جب آپ ان قوانین کو، جن کو قوانین کہا جاتا ہے اور ہم جسے آئین کہتے ہیں، ان کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو ترتیب ہے وہ ایک معقول ترتیب ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ہے جو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ قوانین ہم مانیں کیوں مانیں؟ اس میں کوئی ہمارا فائدہ ہے؟ اور وہاں پہ کسی فائدے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں اگر احترام جان اور عزت اور مال نہ ہو، جس میں جھوٹے گواہ کھڑے ہو جائیں اور آپ کی عزت بھی خراب کرتے ہیں، آپ کے مال کے بھی کو نقصان پہنچائیں، آپ کی جان بھی لینے پہ تیار ہو جائے، وہ معاشرہ جس میں احترام والدین نہ ہو، وہ معاشرہ جس میں تعظیم خدا نہ ہو، وہ معاشرہ جس میں آدمی کو آرام کرنے کا موقع نہ ملتا ہو، کیا وہ معاشرہ مہذب معاشرہ کہلانے کے لائق ہے؟ یہ مہذب معاشرے کی بنیادی قوانین ہیں یا ان کا یہ آئین ہے؟ ان مختلف دفعات پر عمل کیے بغیر کوئی معاشرہ مہذب معاشرہ کہلانے کا لائق نہیں کہہ سکتا۔ آپ آج دنیا کے مختلف قوانین اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جن باتوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے انہی کی ضمانت اس میں دی جاتی ہے، اسی کے بارے میں قوانین بتلائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے دوسرے کا مال ایک آدمی محفوظ رہے، دوسرے کی عزت کیسے محفوظ رہے، اس کی جان کیسے محفوظ رہے، احترام کیسے سکھایا جائے لوگوں کو، آرام کے لیے کیا قانون ہے، اور جھوٹی گواہی نہ دے کے انصاف کس طرح سے آدمی تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا خون نہ ہو۔ تو یہ ایک مہذب آزاد معاشرے کی بنیادی باتیں ہیں۔ تو آج جب ہم ان قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس آئین کو پڑھتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگر ہمیں مہذب آزاد معاشرہ بننا ہے تو ہمیں ان چیزوں کی پابندی کرنا ہوگی، کیونکہ جو معاشرہ ان چیزوں کی یا ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی پابندی نہیں کرتا وہ مہذب معاشرہ نہیں رہتا، وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ آئین ہے یہ صرف یہی نہیں ہے کہ 3500 برس پرانا ہے، بلکہ آج بھی اتنا ہی نیا ہے، کیونکہ یہ ان باتوں کا تذکرہ کرتا ہے جو مجھے اور آپ کو روز درپیش ہوتی ہے۔ تو ہمارے روز مرہ کے مسائل کے بارے میں یہ گفتگو کرتا ہے اور ہمیں کچھ حقوق عطا کرتا ہے اور کچھ ہم سے فرائض چاہتا ہے۔ تو ہماری دعا یہ ہے کہ جب آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بھی احساس ہو آپ کے کیا حقوق ہیں اور آپ پر کیا فرائض عائد کیے گئے ہیں، تاکہ ایک آزاد مہذب معاشرے میں آپ ایک آزاد مہذب شہری کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں اور اس معاشرے کی ترقی اور ترویج میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔